الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ فی القرآن المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم المقام صحافی حضرات، عمائدین ملت، زعمائے قوم، آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مملکت خداداد پاکستان میں غیر مرئی طاقتیں آنن فانن فرقہ واریت کی بھٹیاں سلگا رہی ہیں اور فرقہ واریت کے آون ابل رہے ہیں، اور دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، مذہبی جنون سویلوں کرنے کو تیار ہے ہماری مظلوم قوم کے افراد کو۔ 1980 کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سلگائی ہوئی، لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کی سبیل کریں، اور ہم یہ شیعہ موقف واضح کریں کہ امریکہ کے شیعیان علی کا یہ موقف ہے، جس طرح کہ پوری دنیا کے شیعیان علی کا یہی موقف ہے کہ ہم اصحاب کرام اور ازواج مطہرات کے احترام کے قائل ہیں۔ کوئی بھی شیعہ صحابہ کرام یا امہات المؤمنین کو سب و شتم، گالیاں دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے شیعہ مذہب میں کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اصحاب و ازواج کا احترام ہمیشہ سے کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی اکا دکا غیر ذمہ دار افراد بازاری زبان ازواج یا اصحاب کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو وہ شیعہ قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور شیعہ قوم اس سے براءت اور دوری کا اظہار کرتی۔ پاکستان میں کچھ ملکوں کے سفارتکار رات کے 2-3 بجے تک مولویوں کے گھروں میں نظر آ رہے ہیں، ساری رات جگراتے کاٹ رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، مدرسوں میں نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سفارتکار مولویوں یا مدرسوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا اپنے سفارتی امور کے لیے آتے ہیں؟ ہماری ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں کہ کچھ ملکوں کے سفارتکار ہمارے ملک میں آگ لگانے کی خاطر، فرقہ واریت پھیلانے کی خاطر، مذہبی دہشت گردی کو واپس لانے کی خاطر سوسائڈنگ اٹیکس کی طرف بھڑکا رہے ہیں۔ حکومتی ایجنسیاں ہمارے شیعہ بے گناہ جوانوں کو پکڑ رہی ہیں۔ ابھی بھی کافی تعداد میں ہمارے جوان جو جبری طور پہ اٹھائے گئے تھے، اغوا کیے گئے تھے، حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے وہ واپس نہیں آئے۔ ہمارے علماء 80-70 سال کے بوڑھے بزرگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور شرم کی بات ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو قاتل ہے امام حسین ہے اور 30,000 کی یزیدی فوج کا جرنیل ہے کربلا والا، اس پر کسی شیعہ نے لعنت کی ہے اور اس پر FIR درج ہو گئی۔ کل یہ شمر پر لعنت پہ بھی FIR درج کریں گے، یزید پر بھی، حرملہ ابن کاہل اسدی پر بھی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ناک کے نیچے ایک مولوی صاحب علل اعلان یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں
बोल रहे हैं। जुमा के खुतबों में यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिखा जा रहा है, सैयदना कहा जा रहा है। हम शियायान अली जो अमेरिका में रहते हैं अपने पाकिस्तान के उन शियायान अली की सपोर्ट करते हैं जिनको कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला किया जा रहा है, जिनकी बिला वजह ज़बान बंदियाँ हो रही हैं और झूठी FIRs दर्ज करके हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 3 साल के बच्चे पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उसकी अबूरी ज़मानत करानी पड़ी है। इस सिस्टम को डूब के मर जाना चाहिए। जो सिस्टम इंसाफ मुहैया करने के लिए मंसूब किया जाता है वो लोगों में इंतहाई भयानक अंदाज में खौफ फैला रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू को इन मुतालबात के साथ समअप करूँगा कि जितने हमारे मुकर्रिरीन खुतबा पकड़े गए हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए, झूठी FIRs का सिलसिला बंद किया जाए, असहाब और अज़वाज रसूल के ख़िलाफ़ जो गाली गलोच करे उसको बेशक सज़ा दी जाए, मगर झूठे इल्ज़ामात लगाकर पूरी शिया कौम पर यह इल्ज़ाम तराशी न की जाए कि शिया दबे लफ्ज़ों में असहाब या अज़वाज को बुरा भला कहते हैं। हम मोमिन हैं, हमें मुनाफ़क़त की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मौला अली अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक के बाद पूरी कायनात से अफजल मानते हैं, उनको इमाम मानते हैं, उनको वली मानते हैं, मौला मानते हैं, खलीफा मानते हैं, खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं। इख्तिलाफ़ात के बावजूद खुलफ़ाए सलासा का हम एहतराम करते हैं। कोई शिया खुलफ़ाए सलासा में से किसी को काफिर नहीं कहता। जब हम उनके फॉलोअर्स को, सुन्नी भाइयों को, बहनों को मुसलमान कहते हैं तो हम कैसे उनको काफिर कहेंगे जिनको मान के सुन्नी मुसलमान। ये हम पर इल्ज़ामात हैं। हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने जबरी अगवा शुदगान हैं उनको शियों को रिहा किया जाए और DSPs, थानेदार, हवालदार शिया इंडिविजुअल्स को या अहले सुन्नत के मुहिब्बान अहले बैत को पकड़ के ले आते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ये ऐलान करो कि हम यजीद के ख़ानदान को मानते हैं और यजीद के हम मुखलिस हैं। ये बहुत ही घटिया हरकत है। ऐसे तमाम ऑफिसर्स को मुअत्तल किया जाए और हमें इंसाफ मुअय्यन किया जाए। पाकिस्तान की शिया कौम लावारिस नहीं है कि हुकूमती गुमाश्ते जिस तरह चाहें उनको पकड़ धकड़ करें। और हम इस वक्त वार्न कर रहे हैं, हमने 1980 में भी वार्न किया था। उस वक्त क्योंकि एजेंसियां और हमारे बहुत सारे इदारे नहीं समझे थे, हमें हज़ार हा लाशें उठानी पड़ी। अगर अभी भी एजेंसियां या हुकूमतें नहीं समझेंगी तो फिर वही लाशें उठेंगे। कबल इसके अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, कबल इसके कि लाशें उठें, हम आपसे हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत वाले फ़ौरन मदारिस के फ़ंड चेक करें, मौलवियों की एक्टिविटीज़ चेक करें, सफारतकारों के विज़िट्स को चेक करें, बैरून मुल्की फ़ंड बंद कर दिया जाए और जो बैरूनी ममालिक हमारे पाकिस्तान के अंदर अपने अकायद और नज़रियात की जंग लड़ना चाहते हैं उसको बंद किया जाए। किसी अकीदे की नज़रियाती फ़िक्र को दूसरे अकीदा रखने वालों पर थोपने की पॉलिसी, तहक्कुम की पॉलिसी, इम्पोज करने की पॉलिसी को बंद कर दिया जाए। शियाने अली ने मुल्क बनाया था, अहले सुन्नत के साथ मिलकर मुल्क बचाएंगे, हमेशा वफादार रहे हैं। पाक फ़ौज को भी सलाम करते हैं और हुकूमत के जो मुनसिफ लोग हैं और मुनसिफ इदारे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं और बाज़ कठपुतलियों को कंडेम करते हैं कि एक सरबराह पंजाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दाएं बाएं बैठे हुए मौलवी एक एक लफ्ज़ उसको दे रहे हैं। ऐसे शख्स से क्या तवक्को हो सकती है इंसाफ की कि जो उन मौलवियों की बोली बोल रहा हो जो फ़िरक़ावारियत फैलाते हैं। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन को फ़ौरन
تبدیل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ صاحب فرقہ واریت پھیلانے میں آگے رہے ہیں۔ متحدہ علماء بورڈ کے جو صاحب ہیں سربراہ، ان کو بھی فوراً تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ ان کی کاروائیاں، ان کی اندرون ملک اور بیرون ملک حرکات ملک و ملت کے خلاف ہیں۔ اور جو حکومت کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جو ہر خطبہ جمعہ میں یزید کی وکالت کر رہا ہے، اس کو اسلام آباد سے اسلام آباد بدر کر دیا جائے۔ اور جو محمد احمد لدھیانوی اور اورنگزیب فاروقی اور مینگل ٹائپ جو تکفیری ملا ہیں، ان کی زبان بندی کر دی جائے اور ان کے معمولات کو کنٹرول کیا جائے، اور ان کے خلاف جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، ان کی تکفیری پالیسیوں کے باعث ان کو سزا دی جائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے عنایت فرمائی، کوئی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان میں آپ جیسے علماء کرام کیوں نہیں اس طرح پریس کانفرنس کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت پڑی یہاں پر؟ شکریہ جناب مجید ایس لودھی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سینئر صحافی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ میں کمال پیدا کیا ہے۔ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں اور مجھ سے افضل ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ وہ کر رہے ہیں، ان بیچاروں نے کراچی میں بھی پریس کانفرنسز کی ہیں، سیمینارز کیے ہیں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی پریس کانفرنسز کی ہیں، علماء کنونشن کیے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایجنسیوں پر تکفیریوں کی اتنی چھاپ لگی ہوئی ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ ہمارے بیچارے جو علماء اور بزرگان جو بھی آواز بلند کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی سننے والا نہیں۔ اس لیے مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ذرا یہاں کھلے ماحول میں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھ کے میں ان بھائی بہنوں کی مدد بھی کروں اور تکفیریوں کے خلاف میں لسانی جہاد کا اعلان بھی کروں۔ زبان کے ذریعے ہم ڈٹ کے جہاد کریں گے تاکہ یہ تکفیری ہمارے ملک سے دفع ہو جائے، دفع دور ہو جائے یا خاموش ہو جائے۔ اور شکریہ منظور میاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی ملک کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا اور کسی مولوی کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھوں گا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ میڈیا والے جانتے ہیں کہ راتوں رات ایک جہاز آیا ہے اسپیشل ایک ملک سے، اور وہ ہمارے ملک سے صرف ایک مولوی کو لے کر گیا ہے۔ کیا ایک ہی مولوی رہ گیا ہے کہ جس کو قوم کا درد ہے؟ کس جاب کے لیے اس کو اس ملک میں بلایا گیا ہے؟ اور اسی دن سے یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اسلام آباد کے سفارتکار، کراچی کے سفارتکار، لاہور کے سفارتکار کھلے بندوں بغیر کسی سیکیورٹی کے اور بغیر کسی سیکیورٹی ادارے کو اطلاع دینے کے مولویوں کے گھروں میں ناشتے کر رہے ہیں، مولویوں کے گھروں میں لنچ کھا رہے ہیں، مولویوں کے گھروں میں ڈنر کھا رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کون سا ملک ہے جو ہمارے ملک میں چاہتا ہے کہ فرقہ واریت ہو۔ طالبان کو کس نے بنایا تھا؟ القاعدہ کو کس نے بنایا تھا؟ داعش کو کس نے بنایا تھا؟ لشکر جنگی کس نے بنائی تھی؟ سپاہ صحابہ کو کس نے بنایا تھا؟ کون نہیں جانتا؟ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رعب و دبدبے کے ساتھ، دھونس کے ساتھ، حکومتی لوریوں کے ساتھ منمانیاں بھی کر رہی ہیں۔ شیعہ کافر کے نعرے علل اعلان لکھے بھی جا رہے ہیں، لگائے بھی جا رہے ہیں، اور جو مفتی صاحبان گئے ہیں تکفیریوں کے پاس ان کے کنونشن میں، ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ وہاں یہ بھی کہہ دیتے کہ مفتی محمد رفیع عثمانی کا فتویٰ ہے کہ شیعہ کافر نہیں ہے، امام شلتوت کا فتویٰ ہے کہ شیعہ کافر نہیں ہے، مولانا ابوالعلا مودودی کا یہ موقف مشہور ہے
کہ شیعہ کافر نہیں ہے. بزرگان اہل سنت ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے وہاں لگائی بجھائی کی. ایک آدھ کسی شخص کی گفتگو کو انہوں نے پوری شیعہ قوم کے اوپر تھوپ دیا. میں یہاں 20 سال سے بروکلن میں کام کر رہا ہوں، 31 سال سے امریکہ میں کام کر رہا ہوں. کوئی میرا ایک کلپ لے آئیے جس میں میں نے اصحاب کے خلاف بات کی ہو یا ازواج کے خلاف بات کی ہو. ہمارے اس سینٹر کو 18 سال ہو گئے ہیں. کوئی کلپ اس سینٹر کا لے آئیے کہ ہم نے اصحاب یا ازواج کے خلاف بات کی ہو. خواہ مخواہ ہمیں بدنام کرنا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حکومتی اداروں کی توجہ باقی چیزوں سے ہٹا دی جائے اور ان کو الجھا دیا جائے. کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، فلسطین کی آزادی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، یمن کے حوثیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، بحرین کے مظلوموں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. زکزکی کے ملک میں سینکڑوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. ہم غریبوں کے خلاف جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا احترام کرتے ہیں، ہم آگے علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل بھی پڑھتے ہیں. یہ کون سی منطق ہے؟ کس مفتی نے آج تک یہ فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہے؟ الحمدللہ مفتی محمود خود ہمارے گھر ٹھہر چکے ہیں. ہمارے گھر وہ ٹھہرے تھے، میری والدہ کھانا پکاتی تھی اور وہ کھانا کھاتے تھے. میرے دادا کے ساتھ وہ ہماری بیٹھک میں سوتے تھے. اگر وہ ہمیں کافر سمجھتے ہوتے، یا مولانا فضل الرحمان جو آج کل آپ جانتے ہیں متشدد بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں وہ، مگر وہ علامہ سعید نقوی کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سنیوں کے مفتی، نہ سنی عوام، نہ سنی علماء شیعوں کے مخالف ہیں، نہ شیعہ مجتہدین، شیعہ علماء، شیعہ زعماء، شیعہ عوام سنیوں کے مخالف ہیں. یہ تکفیریوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے. اگر آپ ان کو گنیں گے تو کروڑوں میں، شاید لاکھوں میں بھی بڑی مشکل سے ہوں گے. یہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کو کیوں ذلیل و رسوا کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہمارے جنازے پھر اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ بیوہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سنی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، سنی مفتیوں کو بھی سوچنا چاہیے، سنی علماء کو بھی سوچنا چاہیے. خطبہ جمعہ میں ہارمنی کا پیغام دیں، یونٹی کا پیغام دیں. اللہ تو فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب اللہ کا حکم ہے، نص قرآن ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، 73 فرقے ہونے وہ ہوں گے، مگر فرقوں کو برداشت کریں، ہارمنی رکھیں، ٹالرنس رکھیں، پیشنس رکھیں، مار دھاڑ کی پالیسی نہ رکھیں. گولی اور گالی سے مذہب کی تبلیغ نہیں ہوتی، دعاؤں سے اور برداشت سے مذہب کی تبلیغ. علامہ صاحب ایک بڑا اہم ایشو اور آپ نے بھی سب نے دیکھا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا میں آج کل جو ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال ہوتی ہے، مطلب فرق کے مسئلوں کو بھی جس طرح سے برا بلا کہا جاتا ہے، اس میں سب شامل ہیں، اس میں کوئی ایک نہیں. مطلب اس طرح کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ جس سے بہت زیادہ تقسیم اور کیا نام ہے نفرت اور بغض اور بہت سی چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ فروخ میاں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک شتر ہے بے مہار ہے. یہ ایسا گھوڑا ہے جس کی لگام نہیں، لہذا ہم اس کو تو بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. البتہ پاکستان کی گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، حال میں انہوں نے جو ایک قانون نافذ کیا ہے اس سے پاکستان کی حد تک سوشل میڈیا میں کافی کمی آ گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف. مگر جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ آگ سلگا رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم شیعیان علی آگ بجھانے کے حق میں ہے، آگ سلگانے یا بڑھانے کے حق میں نہیں ہے. یہاں تقریباً 60 مسجد ہیں لٹل پاکستان میں. کسی بھی مسجد میں میں چلا جاؤں اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھے ویلکم کہیں گے. الحمدللہ ہم نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے. یہاں 60 مسجدوں کے امام جس وقت تشریف لے آئیں، ہمارا کوئی بھائی کوئی بہن ہماری اعتراض نہیں کرے گی. ہم نے یہاں جو ماحول بنایا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. ہم نے لٹل پاکستان میں اگر کنٹرول کر لیا ہے، فرقہ واریت کا جنازہ نکال دیا ہے، حتیٰ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اثنا عشری، سارے یہاں الحمدللہ آپس میں شیر و شکر ہیں.
آپ نے عاشور کا جلوس دیکھا تھا، اس میں سینکڑوں ہزاروں افراد تھے. آپ نے دیکھا کہ اہل سنت موجود تھے، اہل سنت کے اکابر موجود تھے، انہوں نے نہاد تقسیم کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا جلوس یہاں البیری سینٹر کے سامنے باہر آتا ہے، ہم ان کو لنگر دیتے ہیں. اس دفعہ مجلس حسین اور جلوس عزاداری کا لنگر مکی مسجد کے جو ذمہ دار افراد ہیں انہوں نے دیا ہے. تو جس طرح ہم یہاں ایک تجربہ کامیاب کر چکے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بغیر پاکستان میں بھی اس تجربے کو اگر وہ ریوائز کر لیں اور اسی تجربے کو کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی یقیناً فرقہ واریت ختم ہو جائے. محمد صاحب، یہ پاکستان میں ایک بہت پہلے سنیوں میں ایک بہت بڑی تعداد گرین پگڑیوں والی کئی جگہ ان کا بڑا احترام بھی کیا جاتا ہے، ان کا کام کی بھی قدر کی جاتی ہے. لیکن ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک نیا جو ہے نا شوشہ چھوڑا ہے. آج ہمیں یہ ورڈ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ بتائیں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب لودھی صاحب اور تمام صحافی بھائیوں، ہم بڑی مہربانی عابدی صاحب، ہم بیسیکلی ہری پگڑی والوں کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس کی نسبت ہمارے آقا کریم کی طرف. ہری پگڑی اگر کسی کھمبے پہ بھی ہو تو میں اس کھمبے کا بھی احترام کروں گا کہ وہ ہمارے آقا کریم کی نسبت ہے. اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ صدقے یا رسول اللہ کہتے ہیں. ہمارا دل ٹھر جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں پہ آقا کا نام یوں لگاتے ہیں. ہمیں وہ بہت پسند ہے. الحمدللہ ہم ہر مسلمان کا احترام کرتے ہیں. ہمارے امام نے فرمایا تھا، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے. تو ہری پگڑیوں والے ہوں یا سفید پگڑیوں والے ہوں یا ٹوپیوں والے ہوں یا اماموں والے ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں سب ہماری نظر میں محترم ہیں. ریسپیکٹ ہم سب کی کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. کوئی میلاد النبی کا جلوس نکال رہا ہے، کوئی ناکا کی شبی نکال رہا ہے، کوئی اپنے ہاں جلسہ کر رہا ہے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں، جن کا آپ اشارہ فرما رہے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کراچی سے. وہ ان پڑھ آدمی ہیں، بدقسمتی سے وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے ان پڑھ آدمی ہیں. تو جس طرح ہمارے بھی ان پڑھ شیعوں میں بھی ان پڑھ جو خطیب ہوتے ہیں، وہ یہ ان پڑھ خطیبوں کی وجہ سے ہی تو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. تو ان پڑھ خطیب یا ان پڑھ جو مولوی ہوگا، خواہ وہ جو بھی امامہ پہن لے تو وہ ان پڑھ ہی ہوگا. یہ انہوں نے جو کہا ہے، آپ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز میں شہید نہیں ہوئے اس لیے کہ بقول ان کے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے امام حسین کا وضو نہیں تھا. تو ان صاحب کو اللہ ان کو ہدایت کرے. ان کو یہ نہیں پتا کہ شریعت میں قرآن کا حکم ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہرین، نماز خوف تھی، جماعت سے پڑھائی ہے. اور امام حسین کے جو آوان و انصار ہیں وہ امام حسین کے سامنے ہیومن شیلڈ بن کے کھڑے رہے اور تیر برداشت کرتے رہے. بعض تو وہ تھے، امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، انہوں نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا اور جنت میں قدم رکھ دیا. تو امام حسین کی عصر کی جو نماز تھی وہ ظاہر فرادہ تھی، جس میں آپ شہید ہوئے. سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، سجدے میں سر تھا. اس ملعون نے وہیں سے سر کے ساتھ جسارت کی ہے، شمر نے. یہ تو بالکل مسلم چیز ہے. اس کو ان کو آپ زیادہ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ان کا لیول علمی بیچاروں کا اتنا کمزور ہے کہ جیسے ابھی ایک مینگل صاحب ہیں، ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو اتنی گھٹیا گفتگو انہوں نے کی ہے کہ وہ مدفوع انسان کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. شریفوں کی محفل میں ان چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کیا پڑھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے، کیا حدیث پڑھی ہے. مسجدوں میں کھڑے ہو کر ایسی غلیظ زبانیں استعمال کر رہے ہیں. ان کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ مرفوع القلم ہے. یہ تقریباً ذہنی طور پر یہ لوگ مفلوج ہو چکے ہیں. ان کا کوئی محل اعراب نہیں. ان کو اپنے لوگ بھی نہیں مانتے، بچے جائے کہ ہم ان کو مانتے. آپ کی اجازت سے اسی کے تسلسل سے ایک سوال ہے آپ سے کہ جس طرح
زور کیا کہ وہ آپس میں لڑیں. تو یہ اب رخ جو ہے یہ پاکستان کی طرف تو نہیں ہے اسی سے ملتی جلتی کوئی. پہلے تو یہ مسلمانوں کو جناب لودھی صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس ساری سیکٹیرینزم وار کے پیچھے، اس مذہبی جنون کے پیچھے، اس مذہبی دہشت گردی کے پیچھے صرف اور صرف ایک ملک ہے. وہ ملک کبھی القاعدہ بنواتا ہے، کبھی طالبان بنواتا ہے، کبھی داعش بنواتا ہے، کبھی آئسل بناتا ہے، کبھی آئسس بنواتا ہے، کبھی لشکر جنگ بھی بنواتا ہے، کبھی حرکت الانصار بنواتا ہے، کبھی زکزکی کے لوگوں کو مرواتا ہے، کبھی یمن میں لوگوں کو مرواتا ہے، کبھی بحرین میں نہتے لوگوں پر گولیاں چلواتا ہے، کبھی روضہ ہائے مبارک پہ ایران میں کربلا میں بم مرواتا ہے. اگر مسلمان یہ چیز سمجھ جائیں اس ساری جنگ کے پیچھے ایک ملک ہے. میں اس لیے ایران کو سلام کروں گا. میں کوئی نہ ایران کا ایجنٹ ہوں، نہ میرا ایرانی گورنمنٹ سے کوئی رابطہ ہے. میں ایران کا گریجویٹ ہوں اور ایران کا حوزے کا پروفیسر رہا ہوں الحمدللہ. یہی میرا ربط ہے اور میرے سینکڑوں شاگرد، ہزاروں شاگرد بلکہ حوزے میں اس وقت موجود ہیں. حکومتی پالیسیوں سے نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ تعلق کبھی رکھا ہے، نہ رکھوں گا. مگر میں ایران کو، اسلامی جمہوریہ ایران کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ وحدت کی بات کی. میں اس سال موجود تھا حج میں جب 300 جنازہ انہوں نے اٹھایا تھا. اس کے باوجود انہوں نے سیکٹیرینزم کو ہوا نہیں دی. انہوں نے اپنے ملک میں آ کر پہلے سے زیادہ سنیوں کا احترام کیا. ہمارے جو رہبر معظم ہیں آیت اللہ العظمہ آغا سید علی خامنائی، جو میرے بزرگ دوست بھی ہیں زمانہ طالب علمی کے، وہ میرے سینئر ہیں، تو انہوں نے حکم دیا ہے ہمیں، پوری دنیا کے شیعوں، ان کا حکم نامہ ہے کہ مقدسات اہل سنت کے خلاف گفتگو، لکھنا، بولنا ہر شیعہ کے لیے حرام. اصحاب اور ازواج کا احترام ہر شیعہ کے لیے لازم ہے. آیت اللہ العظمہ حاج سید علی سیستانی جو ہمارے مجتہد اعظم ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم سنیوں کو اپنا بھائی نہیں کہتے، اپنا نفس کہتے ہیں، اپنی جان کہتے ہیں. سنی ہماری جان ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے داعش سے، جو داعش کے مظالم میں جو سنی تھے موصل وغیرہ کے، حضرت یونس کے جوار کے، روزے کے جوار کے، آغا سیستانی نے ان کی مدد کی تھی. اپنے لوگ قتل کروائے، ان کے بچے نہیں قتل ہونے دیے. ان کے لیے شیعہ شیلڈ بنی، ہیومن شیلڈ. آغا صاحب نے یہ حکم دیا حشت شعبی سے کہ شیعوں تم قتل ہو جاؤ، ہمارے سنیوں کا ایک بچہ بھی قتل نہ ہو، ان کو سیکیورٹی فراہم کرو. تو کیا بات ہے، عراق کے اندر سیستانی کا یہ نظریہ ہے، ایران کے اندر خامنائی کا یہ نظریہ ہے، پاکستان کے اندر ہمارے بزرگ ہیں آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی. اس جمعے میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اس جمعے میں انہوں نے کہا ہے کوئی شیعہ ازواج کو برا بھلا نہیں کہتا، کوئی شیعہ اصحاب کو برا بھلا نہیں کہتا. جو کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جامع المنتظر سے ان کا تعلق ہے. ہمارے جو قائد ہیں علامہ سید ساجد علی شاہ صاحب نقوی، وہ خود اس کے قائل ہیں. جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، بلکہ جتنے گروہ ہیں، وہ جتنے گروہ ہوں، تحریک جعفریہ ہو، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہو، مجلس وحدت مسلمین ہو، جتنے بھی گروہ ہیں، علماء کونسل ہو، شیعہ علماء کونسل ہو، تحریک ہو، ہیئت ائمہ مساجد ہو، لوکل انجمنیں ہوں، پورا پاکستان اس نظریے پر ہے کہ ہم نے سنیوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑنی، اور نہ ہم یہ برداشت کرتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی آپس میں لڑیں. ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے ہمارے سنی بھائی بہن جانتے ہیں. ہم نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں، مگر قانون کو کبھی ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کیونکہ ہمارے تمام مراجع کا یہ حکم ہے. آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی جو پاکستانی نژاد ہمارے مجتہد اعظم ہیں، سپریم اتھارٹی ہیں، میرے وہ بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں میرے، میں ان کا وکیل مطلق بھی ہوں. فون پہ ان سے میری بات بھی ہوتی ہے. جب بھی بات ہوئی ہے، اللہ کی ذات گواہ ہے، یہی فرماتے ہیں آغا صاحب سنی بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سنی بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیے ہمارا کوئی ایک عالم بتائیں، ایک مرجع بتائیں، ایک مجتہد بتائیں جس نے نعوذ باللہ شیعہ سنی جنگ خوش ہو کے لڑی ہو. ایران میں تو سنی بہت کم ہے،
आटे में नमक के बराबर हैं। आप बताएं उनको फुल वहाँ इजाज़त है। तेहरान के अंदर, क़ल्ब तेहरान में मैं खुद देख चुका हूँ, सुन्नियों की मस्जिद है, जामे मस्जिद, जुमा होता है वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ना ईरान वाले, ना इराक़ वाले, न शिया, न कोई और मुसलमान, हमारे एक मुल्क है, सिर्फ एक मुल्क। वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया में अपने अकायद व नज़रियात को इम्पोज कर दे। बदकिस्मती ये है कि अगर हमसे आप ये कहलवाना चाहें, यानी वो मुल्क वाले या उनके पिट्ठू, कि हम यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहें, या यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहें, या यजीद को सैयदना कहें, या यजीदियों को सैयदना कहें, यजीदियों को अमीरुल मोमिनीन कहें, यजीदियों को रहमतुल्लाह अलैहिम कहें, यजीदियों को रज़ी अल्लाह अन्हुम कहें, तो सारे शियों को आप गोली मार दें, हम ये करने वाले नहीं। मैं अपनी ज़बान से किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हो चुका होगा कि एक मुल्क है जो तमाम दुनिया के अंदर मुसलमानों को ज़लील और रुस्वा करा रहा है। उसी मुल्क ने अभी जो इसराइल को भी तस्लीम कर लिया है। जब से हम बच्चे थे, हम उस वक्त तराने गाते थे, तराने पढ़ते थे कि हमारा खून हाजिर है मगर हम इसराइल को नहीं मानेंगे। ये क्या यू टर्न है कि इसराइल आपका बड़ी हो गया है और शिया आपके नज़दीक काफिर है। ये क्या मज़हब है, ये क्या? तो आपको खुद ये समझना है, सहाफ़ियों को हमारा काम है हेडलाइन देना। आपने शह सुर्खियों के बाद पूरी जो स्टोरी है वो आपने बनानी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब सीनियर सहाफ़ी जनाब मुजीब एस लोधी साहब का, ये तशरीफ़ लाए हैं, दिखाते जाए ना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई और सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहसिन ज़हीर साहब का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे अज़ीज़, हमारे बरखुरदार समद ख़ान का। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मंजूर मियाँ का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मियाँ फ़हीम का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अज़ीज़ बहुत ही प्यारे MR फ़र्रुख का। और मियाँ अज़ीम साहब तशरीफ़ नहीं ला सके आगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई, अपने मोहसिन बिस्मिल्लाह, अपने मोहसिन, अपने बड़े भाई। और खुदा शायद है मैं ख़ुद सहाफ़ी भी हूँ, हम सब के लिए ये उस्ताद का दर्जा रखते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने बड़े भाई को, अपने बुज़ुर्ग को, और जो हम सब सहाफ़ियों की बहुत बड़ी नाक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इस मुल्क में सहाफ़त को चार चांद लगाए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अज़ीम M मियाँ साहब का, और इनकी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ। और सहाफ़ियों में कोई रह तो नहीं गया, सब हो गए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाईजान हज़रत मौलाना अलहाज कारी सैयद मोहम्मद असगर नक़वी नजफ़ी तशरीफ़ फरमा है, इनकी तशरीफ़ आवरी पर। उनके साथ ही हमारे उम्दतुल अख़ियार और हमारे कम्युनिटी लीडर और जाफरिया कौंसिल के बानी और चेहलम के जुलूस और इमाम अली के जुलूस के न्यूयॉर्क के बानी जनाब उम्दतुल अख़ियार जनाब आबिद हुसैन राजा साहब का, अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरे क्लास फेलो मेरे भाई प्रोफेसर राजा हसन रज़ा का मैं शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। मैं मनक़बत ख़ान और हैदरी मलंग सना ख़ान मोहम्मद व आले मोहम्मद नात ख़ान जनाब मास्टर नियाज़ अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। सैकड़ों हज़ारों तलबा को इन्होंने पढ़ाया है और हिस्ट्री के MA हैं। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं अपने अज़ीज़ जनाब मौलाना आगा मुख्तार हुसैन का शुक्रगुजार हूँ, ये भी तशरीफ़ लाए हैं। और मैं अपने बिरादर बुज़ुर्ग आगा ख़ाबर अली ख़ाबरी साहब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सारा अरेंजमेंट बल्कि इन्होंने ही किया है, इनका मैं बेहद शुक्रगुजार। इन्होंने और हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब ने जो पीछे तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खातून जन्नत सेंटर न्यू जर्सी सिटी के प्रेसिडेंट, और जो असीरान करबला का जुलूस निकलता है जो इस साल भी 13 सितंबर को निकल रहा है इतवार के दिन, ये 10वां है, 10 साल से ये खिदमत कर रहे हैं। ये हमारे अलमैरी फाउंडेशन से भी मुतल्लिक़ हैं। खातून जन्नत के सरबराह हैं जनाब इम्तियाज़ हुसैन चौधरी साहब, इनके लिए दुआ खैर भी करता हूँ और इनके जवान साल बेटे की मग़फ़िरत की भी दुआ करता हूँ। अली अहमद रिजवी हमारे भाई हैं, वॉलंटियर हैं और हमारे रूह रवां हैं हमारे सेंटर की, इनके लिए दुआ भी करता हूँ। अली अहमद रिजवी, इनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे
اور اسی طریقے سے زاہد ہمارے والنٹیئر ہیں، المہدی مینجمنٹ کمیٹی کے AMC کے زاہد نقوی دھنی والے، یہ جوان ہیں والنٹیئر ہیں، اللہ نے سلامت رکھے۔ ملک علی اسد کا بھی شکریہ، انہوں نے المہدی TV پہ لائیو اس کانفرنس کو بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پیچھے کون بیٹھے ہیں، مظہر میاں کا بھی شکر گزار ہوں۔ ذرا یہ ماسک اتارتے جائیں یا نام بتاتے جائیں۔ جناب جری آبدی کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ جناب شاعر اہل بیت شعیب آبدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ حاجی محمد نذیر چٹھا بیٹھے ہیں جو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں اور اسسٹنٹ خزانچی بھی ہیں۔ حاجی محمد رزاق گجر آف نور جمال جو ہمارے ٹرسٹی بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، ہمارے ہوسٹ بھی ہیں، خاص طور پہ میرے ذاتی ہوسٹ ہیں، رمضان ہو محرم ہو یہ میرے میزبان ہوتے ہیں، اور آج بھی یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ اور راجہ عابد حسین صاحب دونوں آپ کے میزبان ہیں۔ امجد جعفری صاحب کا عزیز کا میں شکر گزار ہوں، اور ان کی پوری جعفری فیملی کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ نوید جعفری صاحب کے لیے میں جو بہترین منقبت خان بھی ہیں، ذاکر حسین بھی ہیں، یہ تشریف فرمائیں یہاں پر۔ اور کون سے محسن وقار صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو سب سے آخر میں تشریف فرمائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لے آئے، کوئی رہ تو نہیں۔ شاہزیب رضوی کے ہم شکر گزار ہیں، وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، المہدی TV کا حصہ ہے۔ راجہ عمار یاسر جو ہمارے ینگسٹر کے جوانوں کے لیڈر ہیں، ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے، بلکہ اب انہوں نے جو دونوں جلوس ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں ان کا نظم و نسق لے لیا ہے۔ میرے بھتیجے راجہ عمار یاسر کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کے رزق و مال کے لیے بھی۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، صحافیوں کا بھی، آپ علماء کا بھی، زعماء کا بھی۔ آج کیونکہ وقت قلیل تھا ورنہ میں اہل سنت کے علماء کو بلاتا، نیکسٹ پریس کانفرنس میں انشاءاللہ میں سنی اکابر علماء کو بلاؤں گا، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے تمام سنیوں سے میری بات ہو گئی ہے جی، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی۔ ایک مرتبہ ہم سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ حاضرین کے جمیع مرحومین، المہری سینٹر کے جمیع مرحومین جو سیکٹیرینزم میں ہمارے شہید ہوئے تھے، فوجی، شیعہ، سنی، بھائی بہن، بچے، جوان، سب کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين الأئمة الطيبين سيدة نساء العالمين إلى أرواح جميع المرحومين لا سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. میں تمام برادران اسلام، صحافی بھائی اور علماء اکرام خاص طور پر ممنون ہوں آیت اللہ ڈاکٹر صحابت حسین سندرالوی صاحب کا کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کافی سے جو
مبہم سوالات سے ان کے جوابات دیے اور شیعہ قوم کا موقف بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور مشکور ہیں آپ کی تشریف آوری کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ سامنے ریسٹورنٹ پہ، وہاں پہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے انشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ بیمار ہیں، آپ میں بھی کچھ جاننے والے علیل ہیں، بیمار ہیں، ہمارے عظیم ایم میاں صاحب بھی ہیں، ان کے لیے 5 مرتبہ ہم آیہ شفا پڑھیں گے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.